یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس روزانہ کہتا ہوں کہ سب کو یاد ہوں گی، ظاہر ہے یہ بھی سب کو یاد ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابن القیم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک مسلمان کے لیے پانی اور ہوا سے کم نہیں ہے، یعنی جیسے انسان کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دونوں صورتیں اپنے منافع یعنی اپنے فائدے اور برکات کے اعتبار سے اتنی اہم صورتیں ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ان صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی آدمی ان صورتوں سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی اہم صورتیں ہیں یہ دونوں صورتیں۔ حالانکہ ہم ان دونوں صورتوں کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ایک صحابی ہیں ان کو کہا تھا، حضرت عقبہ کو، کہ پتہ ہے تمہیں آج کی رات کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ آج کی رات ایسی دو صورتیں نازل ہوئی کہ ایسی صورتیں قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور حضرت عقبہ ہی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ان کو یہ کہا، ایک مرتبہ سفر میں تھے حضرت عقبہ حضور کے ساتھ، تو حضور نے حضرت عقبہ کو یہ دونوں صورتیں سکھائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ دونوں صورتیں سکھائی اور پھر اسی دن مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھا، اور مجھے کہا کہ ان دونوں صورتوں کو تم سونے سے پہلے بھی پڑھا کرو، جب سو جاؤ بستر پر جاؤ، اور جب تمہاری آنکھ کھلے صبح کو جب فجر کے لیے اٹھو تو بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو۔ اتنی اہم صورتیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، اس روایت میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، اب حضور کو کیسی تکلیف ہوگی؟ روحانی تکلیف تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتی، جسمانی تکلیف، جب حضور کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے نبی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور دم کرنے کے بعد پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اتنی اہم صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہونے لگا، جب حضور کی موت کا وقت قریب آیا، تو مجھے چونکہ حضور کا معمول یاد تھا کہ جب بھی حضور کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیتے ہیں، مجھے حضور کا یہ معمول یاد تھا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اور اللہ کے نبی کو کہا کہ حضور اپنے ہاتھ لائیے، حضور نے ہاتھ ایسے کر دیے، تو حضرت عائشہ نے پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر کہا کہ اب اپنے بدن پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجئے۔ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے حضرت عائشہ نے حضور کے بدن پہ نہیں پھیرا، بلکہ حضور کے ہاتھوں پہ دم کیا اور پھر حضور کے ہاتھ حضور کے بدن پر پھروائے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ کے سامنے کچھ نہیں ہے، حضور کے ہاتھ ہیں، میرے ہاتھ ہیں۔ اتنی اہم صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے فضائل سے، ان کے فوائد سے ہم محروم ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں صورتیں جادو، نظر، روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اکسیر ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اصل میں ہم لوگ کیا، جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تو ہمارا عقیدہ وہاں جاتا ہے۔ جس نے بتا دیا کہ 5,000 لگیں گے کام ہو جائے گا، اوہو بہت بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، 5,000 مانگے ہیں اس نے، اور جہاں فری میں علاج ہو رہا ہو وہاں عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ کیا کہا میں نے کہ یہ دونوں صورتیں جادو، نظر
اور روحانی جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اکثیر ہیں۔ اگر ان دونوں صورتوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ صورتیں کب نازل ہوئی تو آپ کو اور زیادہ مزید شرح صدر ہو جائے گا اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ صورتیں کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ بنا تھا ان کے نازل ہونے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ دھیان سے سننا ذرا، اور صورتوں کی اہمیت اپنے دل میں بٹھانا اور پھر ان کو استعمال کرنا۔ اگر ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جائے تو پھر آدمی کو چکر کاٹنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، سمجھے۔ خود میرے پاس کتنے لوگ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آتے ہیں، میں انہی کو پڑھ کے دم کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے آرام مل جاتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ آدمی یہودی تھا لیکن ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، سمجھے۔ یہودی تھا، ظاہر کیا کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور حضور کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتا بھی تھا، مگر چونکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا، حضور کے ساتھ دشمنی دل میں چھپی ہوئی تھی، تو یہ چکر میں رہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی طریقے سے ان کو ایذا پہنچائی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، جب آدمی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ کبھی وہ جھاڑ پھونک کا سہارا لیتا ہے، کبھی وہ جادوگروں کا سہارا لیتا ہے۔ جیسے آج کل مسلمان اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، جہاں کسی سے لڑائی ہوئی تو فوراً وہ جو ہے نا اپنا ایمان سب سے پہلے خراب کریں گے۔ کیسے؟ جادوگروں کے پاس جا کر کے، سمجھے، تانترک لوگوں کے پاس جا کر کے۔ حالانکہ جادوگروں کے پاس جا کر کے، تانترک لوگوں کے پاس جا کر کے یہ سب کرانا، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے ایسا آدمی۔ حدیث میں صاف کہا گیا، حد الساحر ضربۃ بالسیف، جو آدمی جادو کرتا ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ اگر اسلامی شریعت ہو، اتنی سخت سزا بیان کی گئی ہے جادوگر کی۔ اور جو جادوگر کے پاس جا کر کے جادو کراتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لبید بن عاصم نے بھی یہی دھندا شروع کر دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے ان کے خلاف جادو کرنا ہے، ان کو جادو کے ذریعے تکلیف پہنچانی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک تانت لی۔ تانت کہتے ہیں چمڑے کی رسی کو، ستلی کو بولتے ہیں تانت، شاید اسی لیے ان لوگوں کو تانترک کہا جاتا ہے۔ تو ایک تانت لی، اس تانت کے اندر اس نے 11 گرہ لگائی اور ہر گرہ کے اندر ایک سوئی لگائی، ہر گرہ کے اندر ایک سوئی رکھی، اور پھر اس کو ضرورت پڑی کہ اب ان کے بال چاہیے مجھے، تاکہ جادو ڈائریکٹ ان کے اوپر اثر کرے، مجھے ان کے بال چاہیے، یعنی حضور کے بال۔ تو حضور کے بال اس کو کیسے مل جائیں گے، کہاں سے اس کو ملیں گے؟ یہ تلاش کرتا رہا، اب کیسے بال حاصل کروں، کیسے حضور کے بال حاصل کروں۔ تو آخر کار اسے پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے جو حضور کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس لڑکے کو اس نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تو کسی بھی طریقے سے مجھے حضور کے بال لا کر کے دے دے، اور جس کنگھی سے حضور کنگھا کرتے ہیں وہ مجھے چاہیے۔ تو اس لڑکے نے، ظاہر بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے گا، تو اس لڑکے نے حضور کے کچھ بال اور وہ کنگھی جو حضور بالوں میں کیا کرتے تھے وہ لا کر کے اس کو دے دیے، لبید بن عاصم کو۔ بس تانت تو اس کے پاس تھی، سوئی بھی ان میں چبا رکھی تھی، ان میں حضور کے بال ملائے اور کنگھی یا کنگھی کے وہ دندانے جو ہوتے ہیں وہ ملائے، اور پھر کھجور کا وہ غلاف لیا، جس غلاف کے اندر کھجور کے پھل ہوتے ہیں وہ لیا، اور اپنا اس میں سمجھے منتر وغیرہ پڑھا اور اپنی لڑکیوں سے اس نے پڑھوایا، اور پھر جا کر کے ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دفن کرایا، سمجھے۔ ادھر اس نے اپنا کام کیا، ادھر جادو نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کو تکلیف ہونے لگی، دیکھا، پتہ چلا کہ جادو کے اندر اثر ہے،
ہر خیر اور ہر شر کو، ہر اچھی چیز کو اور ہر بری چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے برائی کے اندر تکلیف رکھ دی ہے، جادو کے اندر جو تکلیف ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جادو جو اثر کرتا ہے وہ ہماری اجازت کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، ہماری مرضی ہوتی ہے تو جادو اثر کرتا ہے، ورنہ جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ تو حضور کو تکلیف شروع ہو گئی۔ کیا تکلیف ہوئی حضور کو بھول ہونے لگی، دنیاوی کاموں میں حضور کو بھول ہونے لگی۔ کھانا کھایا نہیں لیکن دماغ میں آتا کہ نہیں کھانا میں نے کھا لیا، گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت کھایا نہیں، حضور سوچ رہے ہیں کہ کھا لیا، ایسی بھول ہونے لگی۔ باقی جو چیزیں شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، نماز ہے سمجھے، اور دیگر مسائل ہیں، ان میں بھول نہیں ہوتی تھی۔ جو روزمرہ کے جو کام کاج ہیں ان میں بھول ہونے لگی۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ حضور نے 6 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک حضور نے یہ تکلیف برداشت کی۔ اندازہ لگاؤ، آج تو ہم جو ہے 2-3 دنوں میں 15-20 دن میں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس آپ کچھ کرو، آپ تعویذ گندے والوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، ان سے کام نہیں چلتا تو پھر جو ہے تانترک لوگوں کا چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ سمجھے اس نے 10-20 ہزار بھی مانگے نا تو وہ بھی دینے کو تیار، مگر اللہ کے نبی نے ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک یہ تکلیف برداشت کی۔ آخر ایک دن حضور نے دعا کی کہ اے اللہ، جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں اس تکلیف کا تو مجھے علاج بتا۔ دعا کر دی، بس اسی دن اللہ نے اپنے نبی کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا، اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2 آدمی آئے، ایک چارپائی کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پائنتی بیٹھ گیا۔ تو جو سرہانے بیٹھا وہ پائنتی والے شخص سے پوچھ رہا ہے کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے۔ وہ پائنتی والا بولنے لگا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب ملا کہ ان پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ پھر سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک چمڑے کی تانت ہے اور بال ہیں اور کھجور کے پھلوں کا غلاف ہے، کور ہے، اس میں جادو کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ ساری چیزیں کہاں دفن ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں فلاں باغ کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر زروان، اس کنویں کے اندر یہ ساری چیزیں دفن ہیں۔ اور ساری باتیں حضور ان کی سن رہے ہیں۔ وہ کنواں بھی حضور کو، وہ باغ بھی خواب میں دکھا دیا گیا۔ بس چل گیا نا پتہ کہ جادو ہے، کس نے جادو کیا اور کن کن چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا، اور وہ چیزیں جن پر تنتر منتر کیا گیا ہے وہ کہاں دفن ہیں، یہ بھی حضور کو بتا دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر کے وہیں پہنچ گئے، اسی باغ میں پہنچے اور اسی کنویں کے پاس پہنچے۔ بس جاتے ہی پہچان لیا کہ ہاں یہی باغ ہے اور یہی کنواں ہے، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، فوراً پہچان لیا۔ چنانچہ ایک آدمی کو نیچے اتارا گیا، دیکھا کہ وہ ساری چیزیں پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہیں تو ان کو نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد دیکھا کہ ایک تانت ہے، اس میں 11 گرے ہیں اور ہر گرہ کے اندر ایک سوئی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ دونوں صورتیں اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جن صورتوں کو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جو بچے جن کو پڑھتے ہیں، یہ دونوں صورتیں اس وقت اتری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانت میں سے ہر گرہ، اللہ کے نبی یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک گرہ کھولتے گئے، ایک آیت پڑھتے گئے، دوسری گرہ کھولتے گئے، تیسری آیت پڑھی، تیسری گرہ کھولتے گئے۔ کتنی گرہ تھی؟ اور کمال دیکھیے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی 11 آیت ہیں، گرے بھی 11 تھی اور ان دونوں صورتوں میں آیتیں کتنی ہیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ ہر گرہ کو ایک آیت پڑھ کر اللہ کے نبی نے کھولا، اور بس کیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جب میں نے ان گروہوں کو کھول دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سے سمجھے گویا بوجھ ختم ہو گیا، اتنا میرا بدن ہلکا ہو گیا جیسے میں بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا اور اللہ نے اس بوجھ کو میرے اوپر سے اتار دیا ہو۔ جاتا رہا، وہ ساری تکلیف دور ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جس جادوگر نے آپ کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، آپ اس کا نام لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتے، اس کو مزہ تاکہ چکھایا جائے۔ اب دیکھو حضور کی برداشت اور تحمل دیکھو، اگر کوئی اور ہوتا نا، اللہ کے نبی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جس کے ہزاروں مریدین ہوتے، جس پر ہزاروں جان فدا کرنے والے ہوتے، تو فوراً آرڈر کر دیتا کہ اس کی جو ہے نا بوٹی بوٹی کر ڈالو اس کمینے کی۔ ایسا آرڈر کرتا نا کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی لیڈر صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی ادھیکاری، اس کو جیل میں ڈلوا دیتا، اس کو قتل کر، اتنی اونچی حرکت کی تو نے۔ مگر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت اس کا نام بتا دیجئے، لوگوں کو ظاہر کر دیجئے، اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تھا، مگر حضور نے سختی سے منع کر دیا۔ حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اب شفا دے دی، اب ضرورت کیا ہے؟ اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، تو اب مجھے اس کمینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کمال دیکھیے، اس حرکت کے بعد حضور کی مجلس میں وہ آیا بھی کرتا تھا، ایک دن بھی حضور نے اس کو بھگایا نہیں کہ بھاگ یہاں سے۔ یعنی کتنا اخلاق، کتنا تحمل، کتنے برداشت۔ آج تو لوگ مارنے کو تیار ہو جائیں گے، اس نے اتنی اونچی حرکت کی، اس کو بھگایا جائے یہاں سے، مگر کبھی اس کو تکلیف، اس کو بھگایا تک نہیں۔ اب آپ کے کان کھڑے ہوں گے کہ بھئی جادو کے اندر تو اثر ہے، لہذا جادو جو ہے برحق ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، جادو کے اندر اثر ضرور ہے، لیکن ہمارے زمانے میں 80% 90% کے قریب وہم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جادو وادو ہوتا نہیں ہے، کچھ حالات آتے ہیں، ان حالات کو آدمی جادو سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ جادو ہوتا نہیں۔ 80-90% ایسا ہی ہے۔ 100 میں 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ واقعتاً جادو ہوتا ہے، ورنہ 80-90% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا، بس کبھی روزگار کے اعتبار سے حالات آ گئے، کبھی کوئی بیماری نے ان کو جکڑ لیا، سمجھے؟ اب ظاہر ہے کہ حالات تو آہستہ آہستہ چھٹتے ہیں نا، ایک ساتھ تو چھٹتے نہیں۔ یہ بیچارہ کیا سوچتا ہے، اوہو میرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے بھائی، لہذا اب وہ چکر لگاتا پھرتا ہے، یہاں پیسے بگاڑتا ہے، وہاں پیسے بگاڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان صورتوں، اگر کسی آدمی کو وہم ہو تو ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ بتایا میں نے کہ حضور کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیا کرتے۔ ان دونوں صورتوں کو اپنائیے، انشاءاللہ اگر جادو ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ جادو اگر ہوگا بھی، نظر بھی ہوگی تو بھی ختم ہو جائے گی، اور صرف نظر ہی نہیں بلکہ جسمانی اگر تکلیف ہو کوئی، اللہ کے حکم سے ان دونوں صورتوں کی برکت سے وہ بھی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جسمانی تکلیف، کوئی بیماری، کیونکہ ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو ترجمے سے پتہ چلے گا۔ قل، اے نبی آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، صبح کا رب یعنی اللہ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے، ما خلق جو برائی اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب دیکھو برائی جو ہے نا، شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، وہ برائی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ خدا نہ کرے کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی شر ہے، سمجھے؟ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ سے جلن رکھ رہا ہے، وہ بھی شر ہے۔
آپ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، روزگار کے اعتبار سے وہ بھی شر ہے، آپ کو کسی وائرس نے جکڑ لیا ہے وہ بھی شر ہے۔ تو جتنے بھی شر ہیں ان تمام شروں سے جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، میں آپ کہیے اے نبی کہ ہر شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے، اذا وقب جب رات آ جائے، یا یوں کہہ لو کہ اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا آ جائے، کیونکہ اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندھیرا یعنی رات کے آتے ہی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سر اٹھانے لگتی ہیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو چور چوری کی طرف چل پڑتا ہے، زانی زنا کی طرف چل پڑتا ہے، جادوگر جادو کی طرف چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اندھیرے کے آتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ اور پھر جوں رات گزرتی ہے تو یہ شر، یہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر جب صبح کی پو پھوٹتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ ساری برائیاں چھٹتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے شروع میں کہا گیا برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ پتہ چلا کہ ساری برائیوں کو دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ میں پناہ پکڑتا ہوں گروہوں میں دم کرنے والیوں کی شر اور برائی سے، کیونکہ بتایا تھا میں نے کہ لبید بن آسم نے جو جادو کرایا تھا حضور پر، وہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے کرایا تھا۔ لگتا تھا کمینہ بڑا جادوگر تھا لبید، اور اپنے پورے فیملی کو اس نے جادو سکھا رکھا تھا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور آدمی دوسرے کی جان کا جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاوت ہے، دیسی کہاوت ہے کہ آدمی اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ بولو صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کہاوت ہے دیسی زبان میں کہ آدمی اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ اس کا مکان کیوں بن گیا، اس کی نوکری کیوں لگ گئی، یہ اتنا پھل پھول کیوں رہا ہے، اس کی تو بہت اچھی کھیتی ہے، اس کی تو بہت اچھی نوکری لگ گئی اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ بس پھر وہ جلتا ہے، کڑتا ہے، اور جلن ہی میں پھر وہ کفریہ حرکتیں کرتا ہے۔ سمجھے؟ کبھی سوچتا ہے کہ اس کو تہس نہس کر دوں، کبھی سوچتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ کروا دوں، کبھی سوچتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے نبی تم اللہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں حاسد کے حسد سے۔ حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے،